السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ در کھول دے مولا رحمت دے، در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر ایک تے، ساڈے سینے بغض تو صاف چکر، محروم نہ کر سانو اپنی رحمت تو، اج اپنی رحمت خاص چکر، یہ سچ ہے اسی مجرم ہاں، پر تیرے بندے ہاں، سانو معاف چکر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے، کروڑا درود سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت، بخشش، دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد گزشتہ جمعہ دے خطبہ تو سیرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش ایسے کرانے دے اندر ہونا جس گھر دے اندر بتاں نو کڈ کے انہاں دی عبادت کیتی جاندی ہے، بت بیچے جاندے نے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کائنات دے اندر غور و خوض کرنا، فکر کرنا، تدبر کرنا، اور چاند ستارے اور سورج کے متعلق گمانات کرنا کہ یہ میرے رب ہو سکتے نے، لیکن یہ جس وقت سب غروب ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما افلا قال لا احب الافلین، جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب ہمیشہ قائم دائم زندہ رہن والا ہے، میرا رب ہوئے جڑا زندگیاں دین والا ہے، میرا رب ہوئے جڑا انسان دی تخلیق کرنے والا ہے، میرا رب وہ ہے جڑا بیماراں نو شفا دین والا ہے، میرا رب وہ ہے کہ جڑا لوگاں نو رزق پہنچاندا ہے، میرا رب وہ ہے جڑا رات دے اندھیریاں دے اندر، دن دی روشنی دے اندر، زمین دی تہہ دے اندر، پانی دی تہواں دے اندر اگر کوئی ذرہ کوئی قطرہ حرکت کرے تو میرے رب دے علم دے اندر ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مشرک نہیں ہاں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سب تو پہلے اپنے گھر دے اندروں اپنے باپ نو دعوت توحید دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دعوت توحید اللہ پاک نے سورہ مریم دے اندر بڑے ہی احسن انداز دے نال بڑا ہی کھول کے ذکر فرما دیتا کہ کس طرح اپنے گھر تو سب تو پہلے اپنے باپ دے نال جھگڑا کیتا، کیا میرے ابا جان اللہ کی عبادت کرو، غیراں دی پوجا کرنا چھڈ دیو، کہ اللہ پاک قرآن پاک دے اندر کی اعلان فرما دے نے، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ انہو کان صدیقا نبیا۔ اے کائنات دے لوگو، اللہ پاک نے ابراہیم پیغمبر دا قصہ قرآن دے اندر ذکر فرمایا، انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم پیغمبر اللہ دے سچے نبی نے اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت دا آغاز فرمایا، یا ابت
ابتی لما تعبدو، اے میرے ابا جان تسی انہاں دی عبادت کیوں کر دے جے ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جی نہ تے سن سکدے نے نہ دیکھ سکدے نے نہ غنی کر سکدے نے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے ابا جی میرے کو ایک ایسا علم ہے تسی انہاں بتاں دی عبادت چھڈو میں تانوں صراط مستقیم ہدایت والا راستہ دسنا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان تسی شیطان دی عبادت کو چھڈ دیو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے جڑا شیطان ہے اللہ دا دشمن ہے۔ شیطان اور رحمان متضاد چیزاں نے، جڑا شیطان نو راضی کرے گا وہ رب نو ناراض کر لے گا، جڑا رب نو راضی کرے گا وہ شیطان ناراض ہو جائے گا۔ اسی شیطان نو ناراض کرنا ہے، رب نو راضی کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے ابا جان نو ایہی بات کہی کہ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جی میں تانوں اللہ دے عذاب دے کولوں ڈرانا، فتکون للشیطان ولیا، تسی شیطان دے دوست نہ بنو رحمان دے دوست بنو۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے والد نو دعوت دین دینے، والد انہاں بتاں دی پوجا نو نہیں چھوڑ دے، والد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس دعوت تو تنگ آ جاندے نے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورۃ المریم دے اندر 46 نمبر آیت دے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا جواب اس دعوت دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد فرما دینے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ساڑے ربانو برا کیوں کہنا ہے، اے ابراہیم ساڑے خداوانو ساڑے نبوتانو برا پلانا کیا کر، جس وقت تو انہوں برا کہنا ہے اس وقت سانو تکلیف پہنچ دیئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اے میرے ابا جی میں انہوں اس واسطے برا کہنا کیونکہ باطل معبود نے، حق ذات صرف میرے اللہ دی ذات ہے، میرا اللہ جڑا پوری کائنات دا رکھوالا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الشعراء اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے متعلق آیات نو تلاوت کیتا، اللہ دے متعلق حالات اپنی قوم دے سامنے ذکر فرمائے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، اے میرے ابا جان اے میری قوم دے لوگو، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، اے میرے ابا جان اے میری قوم دے لوگو تسی انہاں بتاں دی عبادت کیوں کر دے جے، اصنام انہاں بتاں دی عبادت نہ کریا کرو، فنظل لها عاکفین، یہ تے گمراہی والا معاملہ ہے، تسی انہاں بتاں دے کول آ کے اعتکاف بھی کر دیو، تسی انہاں بتاں دے سامنے کھانا بھی رکھ دیو، تسی انہاں دے نال گفتگو بھی کر دیو کہ اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم دے سامنے جڑے دلائل پیش کیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑیاں دلیلاں اپنی قوم دے سامنے رکھیاں اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیتا۔
اللہ پاک فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، اے میرے ابا جان، اے میری قوم دے لوگو ذرا مجھے اس بات دا جواب دیو، هل يسمعونكم اذ تدعون، جس وقت تسی اپنے نبوتاں نو پکار دیو، اذ تدعون جدوں تسی اپنے بتاں دے سامنے اپنی فریاد رکھ دینے، اذ تدعون جدو انہاں بتاں دے سامنے اپنی دعاواں نو لے کے جاندے ہو، اپنی پریشانیاں نو لے کے جاندے ہو، اپنی بیماری نو لے کے انہاں بتاں دے سامنے جاندے ہو، اذ تدعون جس وقت کاروبار دے اندر بے برکتی آ جائے انہاں دے سامنے جا کے جس وقت تسی دعا کر دیو، هل يسمعونكم کیا تسی ادا جواب دین دیو، جڑے سوال کر دیو کیا اس نو سنن والے نے؟ پہلی دلیل کہ جب انہاں دے سامنے جا کے اپنی فریاد نو رکھ دیو، اپنی بات نو رکھ دیو، اپنی بیماری دی شفا طلب کر دیو، اپنی پریشانیاں تو نجات چاہ دیو، انہاں دے سامنے جب تسی جا کے مانگ دیو هل يسمعونكم، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم پیغمبر نے پہلی دلیل رکھی کیا اس بات کو سن دے رہے، او ینفعونکم او یضرون، دوسری بات کسی چیز دے اندر آج تک انہوں نے تانوں نفع دیتا ہے، او یضرون یا تانوں کوئی نقصان پہنچایا ہے، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون۔ حضرت ابراہیم فرمان لگے کہ جدو یہ سن نہیں سکتے، نفع نقصان دے مالک نہیں، بیماری تو شفا نہیں دے سکتے، کاروبار نو چلا نہیں سکتے، بندے کی پریشانیاں دور نہیں کر سکتے، پھر انہاں دی عبادت کیوں کر دیو؟ تے قوم نے جواب کی دیتا کہ بل وجدنا علیہ آباءنا، اسی اپنے وڈیانو اپنے اباؤ اجداد نو کذالک یفعلون انہاں دی عبادت کردے ہویا پایا کہ جس طرح انہاں بتاں دی عبادت کردے سن اسی بھی انہاں دے مگری انہاں بتاں دی عبادت کردے رہے۔ پچھلے جمعے دے اندر ایک میں سوال کیتا سی کہ اگر سانو کوئی پوچھے کہ اسی مسلمان کیوں ہاں تے اسی کہاں گے ساڈے بڑے مسلمان نے، تے یہی جواب ابراہیم علیہ السلام دی قوم نے دیتا کہ بل وجدنا علیہ آباءنا، کہ ساڈے بڑے اداں کردے سی اس واسطے اسی بھی انہاں بتاں دی عبادت کرنی۔ جدو بندے دے کول علم نہ ہوئے، دلیل نہ ہوئے، قرآن تو دور ہوئے، میرے محبوب پیغمبر دی حدیث تو دور ہوئے، پھر جواب نہیں، لیکن ابراہیم پیغمبر دے کول جواب سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، تسی انہاں دی عبادت کردیاں اپنے بڑیاں نو دیکھ دے آئے ہو، انتم و آباؤکم، تسی اور تاڑے وڈے الاقدمون جڑے پہلے گزر گئے نے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تسی بھی تے تاڑے وڈے بھی رب دے دشمن نے۔ اور قرآن دے دوسرے مقام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تسی تے تاڑے وڈے سارے ہی چاہو۔ کوئی بندہ کسی رب دی عبادت کرتا ہوئے تے بندہ انہوں بھی اور اس نے وڈیانوں بھی کہہ دے کہ تو جاہل ہے، اتنی بڑی بات۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دے کولو یہ بات برداشت نہ ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد کہنے لگے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم انہاں باتاں تو رک جا، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جدو پتھر مار مار کے تینوں قتل کر دیتا جائے۔ یہ باپ اپنے بیٹے ابراہیم
علیہ السلام نو کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے قال سلام علیکا سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا، اے میرے ابا جان میں اللہ دے کرو تاڑے واسطے سلامتی کی دعا کروں گا، سأستغفر لک ربی تاڑے واسطے اپنے رب دے کرو مغفرت منگاں گا، انہو کان بی حفیا، بے شک میرا رب بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے رہے اے میرے ابا جان تاڑے واسطے سلامتی دی بھی دعا کراں گا، تاڑے واسطے اللہ دے کرو مغفرت بھی منگاں گا، میرا رب یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم نو دعوت دے دے، قوم نہیں ماندی، اور قرآن پاک میں دوسرے مقام دے سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے جڑے بتاں دی عبادت کردے نے، اے بتاں نو پوجدے نے، قیامت والے دن ایک دوسرے دے معاون اور مددگار نہیں ہوں گے، بلکہ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا، ایک دوسرے تے لعنت کریں گے کہ تیرے پیچھے لگ کے میں انہاں بتاں دی عبادت کیتی تے اج میں رسوا ہو گیا، اج میں کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہو گیا۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیانات دا مقصد آقا علیہ السلام نے اس کائنات تے مبعوث کرن دا مقصد آقا علیہ السلام مکے دے اندر پیدا ہوئے، میرے محبوب پیغمبر مکے دے اندر 40 سال دا عرصہ گزار دینے، میرے محبوب پیغمبر دی سچائی لوگاں دے سامنے موجود ہے، میرے محبوب پیغمبر دا کاروبار کرنا لوگاں دے سامنے موجود ہے، آقا علیہ السلام دی امانت داری مکے دے لوگاں دے سامنے موجود ہے۔ جس وقت اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو نبوت عطا فرمائی، جس وقت اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو مبعوث فرمایا، آقا علیہ السلام کوہ صفا تے چڑھ کے مکے دے لوگاں نو آواز لگائی، جس وقت مکے دے لوگ اکٹھے ہو جاندے نے، میرے محبوب پیغمبر دا پہلا سوال آقا فرماندے نے اے مکے دے لوگوں میں 40 سال دا وقت تاڑے اندر گزاریا، کیا تسی میری صداقت دی گواہی دیندے ہو؟ کیا تسی میری امانت دی گواہی دیندے ہو؟ کیا تسی میرے کاروبار دی گواہی دیندے ہو؟ تو مکے دے سارے لوگاں نے بیعت آواز اے ہوئی آواز لگائی کہ اللہ دے پیغمبر اسی تانوں صادق اور امین پایا، تسی لوگاں دا خیال کرنے والے ہو، اگر بیوائے او دی مدد کرنے والے نے، اللہ دے پیغمبر جس وقت تسی کاروبار کر دیو امانت نال کر دیو، کہ آقا علیہ السلام فرمان لگے کہ اگر میں یہ بات کہاں کہ اس پہاڑی دے صفا پہاڑی دے پیچھے تاڑے تے حملہ کر دے گا، تے لوگاں نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اس بات تے یقین کرنے والے ہیں، تے آقا علیہ السلام نے جس وقت دعوت توحید دی تھی، صحیح بخاری کے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام نے مکے والیاں نو اعلان کیتا، میرے محبوب پیغمبر دی پہلی دعوت توحید کوہ صفا تے مکے دے لوگ موجود نے، یہ بھی لوگ لات منات تے عزا دی عبادت کرنے والے نے، مکے دے اندر اللہ دا گھر بیت اللہ موجود ہے، یہ بیت اللہ دے اندر بتاں نو رکھ دیتا گیا، کوئی لات دی عبادت کرنے والا ہے، کوئی منات دی عبادت کرنے والا ہے، کوئی عزا دی عبادت کرنے والا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم، اے مکے دے لوگوں اللہ نو اپنا وحدہ لا شریک خدا من لو، انہاں بتاں دی عبادت نو چھوڑ دیو، لات منات تے عزا دی عبادت نو چھوڑ دیو، اللہ پاک عرب و عجم دے اندر کامیابی عطا فرما دیں گے۔
یہی زبانہ جہاں میرے محبوب پیغمبر دیاں چند لمحے پہلے تعریف کر دیا نے، چند لمحات پہلے میرے محبوب پیغمبر دی صداقت کی گواہی دے دیا نے، چند لمحات پہلے یہ زبانہ میرے محبوب پیغمبر دی امانت دی گواہی دے دیا نے، آپ دی نیکیاں نو ذکر کر دیا نے، آپ دا لیل و نہار نو ذکر کر دے نے۔ جس وقت لات منات عزا دی عبادت کو منع فرمایا، دعوت توحید دیتی، ایک رب دی عبادت دا حکم دیتا، کہ اے ہوئی مکے دے لوگ میرے محبوب پیغمبر دے دشمن بن گئے۔ طائف دے اندر گئے، میرے محبوب پیغمبر نو توحید دی وجہ تو اتنے پتھر لگے، میرے محبوب پیغمبر دے جوتے تک خون دے نال پر جاندے۔ او پیغمبر جدے بارے اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما دے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر میں رب دے نال محبت کرنا چاہندے ہو تے کائنات دے اندر میرے محبوب دے نال محبت کر لو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ دی اطاعت کر لی اس نے اللہ دی اطاعت کر لی۔ اتنا مقام اور مرتبہ میرے محبوب پیغمبر دا جس وقت دعوت توحید دیتی، اے مکے دے مشرک میرے محبوب پیغمبر دے دشمن بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت اور میرے محبوب پیغمبر دی دعوت دونوں دی ایک ہی دعوت ہے، بتاں دی عبادت نہیں کرنی، اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دیتے، پوری کائنات ابراہیم پیغمبر دی دشمن بن جاتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے دعوت توحید دیتے، کائنات کے لوگ میرے محبوب پیغمبر دے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس واسطے میرے محبوب پیغمبر دے دراجات، میرے محبوب پیغمبر دے جس جگہ تے درود پڑھیا جائے گا اس جگہ تے سیدنا ابراہیم تے درود پڑھیا جائے گا۔ اس واسطے میں کہہ دینا چاہنا، میں صلی علی دی صدامات صدقے، میں صلی علی دی صدامات صدقے، میں محبوب رب دی ادامات صدقے، میں صلی علی دی صدامات صدقے، میں رب دے پیارے حبیب دی ادامات صدقے، جنہ کیتا عرب و عجم نورو نورے، جنہ کیتا عرب و عجم نورو نورے، جہالت تے ظلمت نو کیتا چا دورے، جنہ کیتا عرب و عجم نورو نورے، جنہ نے بتاں دی ظلمت تو کیتا چا دورے۔ آقا علیہ السلام نے بتاں دی عبادت کو منع فرمایا، ابراہیم پیغمبر نے بتاں دی عبادت کو منع فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر دلیل انہاں دے سامنے ذکر کیتے۔ اللہ پاک قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت توحید، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سمجھان دا طریقہ، الذی خلقنی فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے اے کائنات دے لوگو، اے میری قوم دے لوگو، تسی انہاں بتاں دی عبادت کو چھڑ دیو، تاڈے وڈے انہاں بتاں دی عبادت کر دے رہے نے، تسی اپنے بڑیاں نو انہاں بتاں دی عبادت کردیاں ہویاں دیکھ دے نے۔ آؤ میں تانوں اس بات دی وضاحت کر دیاں، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جڑا پیدا کرنے والا ہے۔ الذی خلقنی، میرا رب وہ ہے جڑا رنگ برنگیاں صورتاں پیدا فرماندا ہے۔ میرا رب وہ ہے جڑا انسان دے اعضاء نو مکمل کردا ہے۔ میرا رب وہ ہے جڑا انسان نو نظر عطا فرماندا ہے۔ میرا رب وہ ہے جڑا بندے نو سماعت عطا فرماندا ہے۔ میرا رب وہ ہے جڑا بندے
دے جسم دے اعضاء نو مکمل کردا ہے، میرا رب او ہے جڑا ہاتھ تے پیر دیندا ہے، فاہو یہدین، میرا رب او ہے جڑا ہدایت دین والا ہے، هو الذی هو یطعمنی، میرا رب او ہے جڑا کھانا کھلانے والا ہے، میرا رب او ہے جس نے پیدا کیتا، والذی ہوا یطعمنی، میرا رب او ہے جڑا مینوں کھانا کھلاندا ہے، ویسقین، میرا رب او ہے جڑا پانی پلاندا ہے، واذا مرضت فهو یشفین، میرا رب او ہے جس وقت میرے تے بیماری آندی ہے تے مینوں شفا عطا کرن والا ہے، والذی یمیتنی ثم میرا رب او ہے جدو اس دنیا کے اندر میرے تے موت آ جائے گی، جدو اس دنیا کی مہلت ختم ہو جائے گی، جدو میرے سانس بند ہو جان گے، میں اس دنیا کے اندر موت آ جائے گی، ثم یحیین، پھر قیامت والے دن میرا رب مینوں دوبارہ زندہ کرے گا، والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، میرا رب او ہے کہ اگر دنیا دے اندر میرے کلو گناہ ہو جائے، میرا رب قیامت والے دن میرے گناہاں نو معاف فرما دے گا، میرا رب او ہے کہ جڑا قیامت والے دن مینوں صالحین دے اندروں اٹھائے گا، میرا رب او ہے جڑا لیل و نہار نو پیدا کرنے والا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت دے جس وقت پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دعوت دا انکار کر لیندی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے کائنات دے لوگو، جس وقت مینوں موقع ملے گا تاڈے بتاں دے نال ایک میں ایسی چال چلاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھاتے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جسوں تسی کسے دور نکل جاؤ گے تاڈے بتاں دے نال میں ایک ایسی چال چلاں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، ایک قوم دے لوگ اپنی بستی دے اندروں باہر نکل کے ایک خاص مقام تے جشن اور میلہ کریا کر دے، اپنی خوشی کا دن منا دے، سارے کٹھے ہو کے نکل دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پوری قوم دے اندر کلے واحد موحد نے، اللہ دی توحید نو منن والے نے، انہاں بتاں نو برا بلا کہن والے نے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آئے اور آگے کہن لگے، ابراہیم تسی بھی ساڈے نال اس میلے دے اندر شرکت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، اپنی نظراں ستارے کی طرف اٹھائیاں، جس طرح گزشتہ جمعے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم ستارے دی پوجا کرنے والی، تاکہ انہاں نوں یقین آ جائے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، اپنی نظر ستارے کی طرف ڈالی، فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہاں۔ اور یہ پہلا جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا جڑا قیامت والے دن بخاری دے اندر روایت نقلے، جس کے اندر میرے محبوب پیغمبر دی حدیث شفاعت کو ذکر کیتا گیا، جس وقت لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول جان گے تو ابراہیم پیغمبر فرمان گے کہ رب نفسی، میں نے اپنے نفس دی فکر ہے، کیونکہ دنیا دے اندر میں 3 جھوٹ بولے نے اور منو آج ڈر رہے کہ میرا رب انہاں 3 جھوٹاں دی وجہ تو مجھے پکڑ نہ لے۔ یہ پہلا جھوٹ سی کہ فقال انی سقیم، میں بیمار ہاں، میں تاڈے نال جا نہیں سکدا، تاڈے نال اس میلے دے اندر شرکت نہیں کر سکدا۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعہ دے خطبے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بت توڑنا، بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کرنے، انشاءاللہ اس تو اگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت کو ذکر کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔